قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومقتدانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. صلوات برمائیں. ایک اور منظم صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. گفتگو بغیر کسی تمہید کے شروع ہو رہی ہے. آواز تو پہنچ رہی ہے نا؟ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ آواز برابر پہنچ رہی ہے سب کو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سورہ مبارکہ رعد قرآن کا 13واں سورہ اور اس کی یہ آخری آیت ہے جس پر آپ نے بہت سارے بیانات سنے ہوں گے. گفتگو بغیر کسی تمہید کے شروع ہو رہی ہے. اس آیت کے ضمن میں ایک بڑی ہی لطیف اور بڑی ہی پیاری گفتگو حضرت علی ابن ابی طالب کی ان کے ایک صحابی سے ہے. مولا کے کسی صحابی نے پوچھا تھا یا علی، آپ کے فضائل و کمالات میں قرآن میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں، ان میں سے وہ آیت مجھے آپ پڑھ کے سنائیں جو آپ کو پسند ہو. شاید آپ سوال کی گہرائی اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکے. کسی ایسے شاعر کو بلائیے جو صاحب دیوان ہو، اس کے سینکڑوں اشعار ہوں. بھئی آپ تو شعر کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں میں نہیں جانتا. ان کا مجموعہ کلام شائع ہوا ہو اور ان سے آپ کہیے کہ اپنے سینکڑوں اشعار میں سے کوئی ایک ایسا شعر سناؤ جو تمہیں پسند ہو. وہ بغلے جھانکنے لگے گا، تأمل کرے گا، تفکر کرے گا. اس کے بعد ایک شعر سنانے کے بعد کہے گا شاید یہ والا شعر میرا پسندیدہ شعر ہو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. سوال کرنے والے نے ایرے غیرے سے سوال نہیں کیا تھا، اس نے اس علی سے سوال کیا تھا جس علی سے کسی نے ایک بار پوچھا یا علی، آپ کسی کے جواب دینے میں تأمل نہیں کرتے؟
کوئی سوال کرتا ہے برجستہ آپ جواب دے دیتے ہیں، ایسا کون سا فارمولہ آپ کے پاس ہے؟ تو میرے مولا نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم سے تمہاری انگلیوں کے بارے میں کوئی سوال کر لے تو کیا جواب دینے میں تأمل کرو گے؟ کہنے لگا یا علی میری نگاہوں کے سامنے میری انگلیاں ہیں، اس سے کوئی سوال کرے تو ہم تأمل کیسے کریں گے؟ مولا نے فرمایا بس یہی سمجھ لے، جیسے تیری نگاہوں کے سامنے تیری انگلیاں، ویسے ہی تمام علوم کے کائنات میری نگاہوں کے سامنے۔ صلوات بر محمد۔ تو اس علی سے سوال اس نے کیا تھا جو علی جواب دینے میں تأمل نہیں کرتا۔ سوال آیا برجستہ میرے مولا نے سورہ مبارکہ رات کی اس آیت کی تلاوت کی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اچھا سوال کرنے والا بھی ایرا غیرہ نہیں تھا کہ جو یہ جواب سن کر چپ بیٹھ جاتا۔ کہنے لگا یا علی یہی والی آیت آپ کو کیوں پسند ہے؟ توجہ ذرا فرمائیے گا، میرے مولا کا جو جواب ہے بڑا پیارا جواب ہے۔ مولا فرمانے لگے کہ چونکہ اللہ نے اس آیت میں اپنے ذکر کے ساتھ مجھ علی کے ذکر کو جمع کر لیا ہے۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، جہاں اللہ کا تذکرہ وہاں نبی کا ذکر، جہاں نبی کا ذکر وہاں علی کا تذکرہ۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہمارا ہر وہ کام جو خدا سے شروع ہو بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتا۔ اور لفظ بدل کے آپ کے ذہنوں سے قریب آ جاؤں، ہمارا ہی کام نہیں بلکہ خود خدا کی شریعت بھی بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی۔ اگر یہ جملہ نہیں پہنچا آپ تک تو ایسے پہنچائے دے رہا ہوں کہ بھائی میں نے کہا کہ اللہ کی شریعت بھی بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی شریعت بغیر علی کے مکمل ہونا ہوتی تو آدم آئے اللہ اکمال دین کا اعلان کر دیتا، نوح آئے اللہ اکمال دین کا اعلان کر دیتا، ابراہیم آئے اللہ اکمال دین کا اعلان کر دیتا، موسیٰ آئے اللہ اکمال دین کا اعلان کر دیتا، عیسیٰ آئے اللہ اکمال دین کا اعلان کر دیتا، حتیٰ کہ وہ نبی آ گیا جس کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں تھا، اللہ اس نبی کے آنے کے بعد اکمال دین کا اعلان کر دیتا۔ میں پہنچوں گا اگر خطابت کے لہجے میں کہوں تو یہ کہوں گا اے مالک تیرا وہ نبی آ گیا جس کا دعویٰ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اکمال دین کا اعلان کر دے۔ آواز آئی کہ جب اعلان بڑا ہو تو اہتمام بڑا کیا جاتا ہے۔ بھائی نبی نے ہجرت کی، مکے سے مدینے آ گئے، میں پھر پہنچا مالک اب تو اکمال دین کا اعلان کر دے۔ آواز آئی ذرا نبی کو جنگوں سے فراغت تو حاصل کر لینے دے۔ نبی نے ساری جنگوں سے فراغت حاصل کی، میں پھر پہنچا مالک اب تو اکمال دین کا اعلان کر دے۔ کہ آواز آئی خانے خدا کو بتوں سے پاک تو ہو لینے دے۔ ادھر نبی کی قیادت میں حاجیوں کا قافلہ آ رہا تھا، ادھر سے جبریل کی قیادت میں آیتوں کا قافلہ آ گیا۔ جو لوگ آگے چلے گئے ہوں انہیں پیچھے بلا لیجئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلا لیجئے۔ تو معلوم یہ چلا کہ غدیر حد اعتدال کا نام ہے۔ جو غدیر سے آگے بڑھ گیا وہ بھی مسلمان نہیں، جو غدیر سے پیچھے رہ گیا وہ بھی مسلمان نہیں۔ لفظ بدل دوں، جس نے علی کو اللہ کہہ دیا وہ بھی مسلمان نہیں، جس نے علی کو مولا نہیں مانا۔ صلوات بر محمد۔ ایک منظم صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پہ۔ اب کمال تو یہ ہے کہ یہ اکلوتا منبر تھا جو ایسا منبر بنایا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں بنا، اس کے بعد بھی ایسا بننے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا کراؤڈ تھا،
بھئی اکلوتا ممبر ہے، ہمیشہ ممبر پہ خطیب ایک جاتے ہیں، یہ اکلوتا واقعہ تھا کہ ممبر پہ دو دو خطیب گئے، ہمیشہ بولنے والا آگے ہوتا ہے، یہ پہلا اتفاق تھا، بولنے والا پیچھے تھا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ادھر نبی کے لب کی کشائی ہوئی، نبی نے مولائیت کا اعلان کیا، رحمت خدا اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، جبریل کو حکم دیا کہ اب کہہ دو آج دین مصطفیٰ کامل ہو گیا۔ بڑی توجہ رہے میرے سننے والوں کی، مجھے آپ کو کہیں اور لے کے جانا ہے، تو اب مجھے انصاف سے بتائیے یہ کس دین کے اکمال کا اعلان ہے؟ اس دین کے اکمال کا اعلان جو مصطفیٰ لے کے آئے؟ نہیں، یہ اس دین کے اکمال کا اعلان نہیں جو مصطفیٰ لے کے آئے، یہ اس دین کے اکمال کا اعلان ہے جو آدم لے کے آئے، جو نوح لے کے آئے، جو موسیٰ لے کے آئے، جو عیسیٰ لے کے آئے، جو مصطفیٰ لے کے آئے۔ تو اب مجھے کہہ لینے کا پورا حق ہے نا کہ آدم کی شریعت بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی، نوح کی شریعت بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی، ابراہیم کی شریعت بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی، موسیٰ کی شریعت بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی، عیسیٰ کی شریعت بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مصطفیٰ کی شریعت بھی بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی۔ جناب والا جب مصطفیٰ کی شریعت بغیر علی کے مکمل نہیں ہو سکتی تو بھلا ملا کی شریعت؟ صلوات محمد۔ اب میں اپنے سننے والوں سے متصل ہو گیا، اب ذرا ٹھہر ٹھہر کے بھی سن لیجئے، ہے نا؟ ویسے بھی 40 سے 45 دقیقے کی تقریر ہونی ہے، 10 سے 12 دقیقے نکل چکے ہیں، اور 30 سے 32 دقیقے جو بچے ہیں وہ بہت آرام سے آپ سن رہے ہیں، اور آرام سے سن لیجئے، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ تو بھائی اس آیت میں ایسا تھا کیا جو علی کو بہت پسند؟ بھئی کافر کہہ رہے ہیں، شاید وہاں تک میری گفتگو نہ پہنچنے پائے جہاں مجھے پہنچانا ہے، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ کافر کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ یہ ہے آیت کا ظاہری ترجمہ، لیکن بدنی آیت یہ ہے کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم رسول تبھی مانیں گے جب آپ قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آئیں۔ توجہ ہے میرے سننے والوں کی؟ پیغام کفر خدا تک پہنچا، حکم الہی آ گیا، پیغمبر انہیں کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی کافی ہے جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا بھئی پریشانی کیا تھی؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا میرا اللہ قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لانے پہ قادر ہے؟ جی ہے یا نہیں؟ تھا یا نہیں؟ بالکل تھا، وہ خدا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم غیر از خدا کسی کو مددگار بناؤ تو تم اگر قرآن لانا چاہو تو لے آؤ۔ کوئی نہیں لا سکا، لیکن اللہ لا سکتا تھا۔ تو بھائی پرابلم کیا تھی؟ اللہ دوسرا قرآن بھی لے آتا۔ دیکھیے میں آپ کو اپنی ہی تقریر سے کچھ چیزیں میں آپ کو سنا چکا ہوں، وہیں سے اقتباس لوں گا تاکہ آج کی گفتگو میری آسان ہو جائے۔ بھائی دیکھیے اللہ کی سنت میں دو اعتراض ہوتے ہیں، ایک اعتراض صفات پر کیا جاتا ہے اور ایک اعتراض ذات پر کیا جاتا ہے۔ بہت توجہ رہے میرے سننے والوں، جب بھی اللہ کی سنت میں صفات پر اعتراض کیا جائے تو اللہ جواب دیتا ہے۔ اب بھائی دشمنان دین آئے، بہت توجہ رہے، دقیق مطالب تک لے آیا ہوں۔ دشمنان دین میرے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کو رسول تبھی مانیں گے جب آپ سورج کو پلٹا دیں۔ نبی نے چیلنج ایکسپٹ کیا، اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا۔ دوسرا گروہ آ گیا، اللہ کے نبی رسول ہم آپ کو تبھی مانیں گے جب آپ چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ نبی نے چیلنج ایکسپٹ کیا، اشارہ کیا، چاند دو حصوں میں بٹ گیا۔ دشمنان دین آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ان زمین پر پڑی ہوئی لکڑیوں کو اژدہا بنا دیں آپ تو ہم رسول مان لیں گے۔ نبی نے ایکسپٹ کیا چیلنج، اشارہ کیا، زمین پر پڑی ہوئی لکڑیاں اژدہا بن گئیں۔
بہت توجہ ہے میرے سننے والوں کی. پھر دشمنان دین آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کو رسول تبھی مانیں گے جب زمین پر پڑی ہوئی لکڑیوں میں قوت گویائی عطا کر دیں. نبی نے چیلنج ایکسپٹ کیا, کنکڑیوں میں قوت گویائی آ گئی. بھائی ایک اور دعویٰ نبی قبول کر لیتے, ایک اور چیلنج قبول کر لیتے, لیکن سنت الہی یہ ہے کہ صفات کے چیلنج قبول کیے جاتے ہیں, ذات کے اعتراض قبول نہیں کیے جاتے. اگر کوئی ذات پر اعتراض کرے تو اللہ لعنت کا ہار اس کے گلے میں ڈال کر قیامت تک کے لیے مردود بنا دیتا ہے. دیکھیے بات تو نہیں پہنچی, اور میں جان رہا تھا کہ بات نہیں پہنچے گی. اپنی ہی تقریر سے میں اقتباس لے رہا ہوں, شاید کچھ لوگ اس تقریر میں موجود تھے. بھئی ایک اعتراض ہے ذات پر اور ایک اعتراض ہے صفات پر. اللہ جب آدم بنانے لگا ہے نا, کچھ لوگ تھے اس شاید تقریر میں, ویسے باتیں یاد نہیں رہتی تو ذاکر کے لیے بھی بڑی آسانی ہے, لوگ بھول جایا کرتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. نہیں, ایک منظم صلوات پڑھ لیں محمد والے میں. بھائی اللہ جب پتلا بنانے لگا آدم کا, بہت توجہ رہے میرے سننے والوں کی, اللہ کیا کہنے لگا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. بنایا نہیں اللہ نے, کہا بنانے والا ہوں. دیکھیے بنا کے بھی اگر اللہ کہتا کہ کر لو تو جسے کرنا تھا سجدہ کر لیتا, جسے انکار کرنا تھا تب بھی انکار کرتا. بھئی اللہ تو تمہید تیار کر رہا ہے نا, میں بنانے والا ہوں. اب میں نے مثال دی تھی اس وقت کہ بھائی 72 تابوت کی مجلس کا اعلان ہوا, اشتہار نکلا, 8 سفر کی تاریخ طے ہوئی, تو کیا اشتہار نکلا مجلس ہو گئی؟ توجہ ہے نہیں ہے, مجلس ہو گئی؟ کہ نہیں مجلس نہیں ہوئی, اشتہار نکلا مہینے بھر پہلے, مجلس ہوگی مہینے بھر بعد. تو اشتہار میں اور مجلس کے واقع ہونے میں ایک بڑا فاصلہ ہے. اب تو چاہنے والے لوگ ہیں وہ مجلس کا انتظار کرنے لگے. 1 دن گھٹ گیا, 2 دن گھٹ گیا, 3 دن گھٹ گیا, 4 دن گھٹ گیا, 5 دن گھٹ گیا. تو اعلان سے فعل کے واقع ہونے کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں انتظار. نہیں میری بات نہیں پہنچی. بھائی اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں, تو اللہ نے جس دن سے یہ کہا کہ میں بنانے والا ہوں, اس دن سے فرشتے آنے والے ہادی کا انتظار کرنے لگے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, آنے والے ہادی کا انتظار کرنے لگے. میں کہوں گا مالک یہ بتا فرشتوں کا کام کیا ہے؟ آواز آئی سجدہ کرنا. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ آواز آئی رکوع کرنا. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ آواز آئی قعود کرنا. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ آواز آئی قنوت کرنا. مالک جب فرشتوں کا کام نمازوں پڑھنا ہے, سجدہ کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, تو یہ ہادی برحق کا انتظار کیوں کرا رہا ہے؟ آواز ربانی آئی, فقط سجدہ کرنا ہی عبادت نہیں ہے, ہادی برحق کی آمد کا انتظار بھی عبادت ہے. تو اب مجھے کہنے کا پورا حق ہے نا کہ اگر فرشتے انتظار کریں تو عبادت, ہم بھی تو کسی ہادی برحق کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. صلوات بر محمد. ایک لفظ دھیرے سے کہہ دوں, اے اللہ تو ملائکہ سے ہادی برحق کی آمد کا انتظار کیوں کرا رہا ہے؟ تو نے تو بنایا اسے لوگوں کے لیے ہے. تو شاید بہت دھیرے سے جملہ کہوں گا, شاید آواز ربانی آئی کہ میں فرشتوں سے ہادی برحق کا انتظار نہیں کرا رہا, میں تو آل محمد کے آخری جانشین کے آمد کی تمہید تیار کر رہا ہوں. صلوات پڑھی نا محمد والے محمد پہ. اب یہاں سورہ مبارک بقرہ کی گفتگو رک جائے گی.
اس سے مجھے آخر میں استفادہ کرنا ہے. اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں سورہ مبارکہ 7 کی طرف. بنانے والا اللہ نے بنایا نہیں, اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد چھوڑ دیا. اللہ کہنے لگا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں پتلا بنا دوں اور تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. نہیں, شرط پتلا نہیں ہے, شرط پتلا نہیں ہے. جب میں اپنی روح پھونک لوں, شرط قبلہ پتلا نہیں ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, شرط قبلہ پتلا نہیں ہے, شرط قبلہ روح ہے. اچھا اور بات کو واضح کر دوں, اللہ سجدہ کسے کرانا چاہ رہا تھا؟ جی گفتگو کر چکا ہوں, اگر ذہن عالیہ میں محفوظ ہو تو. کسی آدم کو نہیں, غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے. اللہ آدم کو سجدہ نہیں کرا رہا تھا, سجدہ اللہ کا تھا. قبلہ آدم بنے ہوئے تھے, قبلہ آدم بنے ہوئے تھے. آپ توجہ نہیں فرما رہے, قبلہ آدم بنے ہوئے تھے. تو ایک جملہ کہہ دوں, پتہ یہ چلا کہ مٹی کی دیوار, مٹی کا پتلا ہو یا پتھر کی دیوار, اس وقت تک قابل قبلہ نہیں بنتی جب تک روح نہ آ جائے. پھر جملہ دہرا رہا ہوں, مٹی کا پتلا ہو یا پتھر کی دیوار, اس وقت تک قابل قبلہ نہیں بنتی جب تک کہ روح نہ آ جائے, جب تک کہ روح نہ آ جائے, جب تک کہ روح نہ آ جائے. اسی لیے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا, وہ روئے زمین پر پہلا گھر جو برکتوں والا بنایا گیا تھا. آدم کا قبلہ نہیں بنا, نوح کا قبلہ نہیں بنا, ابراہیم کا قبلہ نہیں بنا, موسیٰ کا قبلہ نہیں بنا, عیسیٰ کا قبلہ نہیں بنا, ایک زمانے تک مصطفیٰ کا بھی قبلہ نہیں بنا. اس لیے کہ سنت الہی ہے, جب تک کہ روح نہ آ جائے, جب عیسام الفیل کو روح کعبہ آ گیا تو قبلہ نہ آئے, قبلہ بن گیا. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں سلام کرو میرے علی کو, جس نے تمہارے کعبہ کو لائق قبلہ بنا دیا. اب بھئی روک لوں ذرا سا یہاں اپنے سننے والوں کو, قبلہ بنایا کون سا قبلہ؟ قبلتاً ترضا, ایسا قبلہ جو مصطفیٰ کو پسند تھا. اب میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, آپ کے سمجھنے پہ بہت زور اب مجھے نہیں سر کرنا, مجلس ہو گئی ہے. قبلتاً ترضا, ایسا قبلہ جو مصطفیٰ کو پسند تھا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں یہ قبلہ پسند نہیں تھا. میں نے تاریخ کا جملہ نہیں پڑھا, میں نے حدیث کا کوئی فقرہ نہیں پڑھا, یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ ان کانت لکبیرۃ, یہ وہ لوگ جن کی خدا نے ہدایت نہیں کی تھی, یہ قبلہ ان کے لیے ناپسند تھا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھائی قبلہ تو قبلہ ہے نا, اب بھائی اللہ کی مرضی, بھائی سجدہ اللہ کو, رکوع اللہ کو, قیام اللہ کو, قعود اللہ کو, تشہد اللہ کے لیے, سلام اللہ کے لیے. جب نماز خدا کے لیے ہے, قبول اسے کرنا ہے تو اس کی مرضی, چاہے بیت المقدس کی طرف پڑھوائے, چاہے کعبے کی طرف پڑھوا لے. تو شاید وہ لوگ آواز دیں گے جنہیں پرابلم ہے. میں کہوں گا بیت المقدس کیا ہے؟ کاچی اب چار دیواری اس کے اوپر چھت. کعبہ کیا ہے؟ چار دیواری اس کے اوپر چھت. بھئی قبلہ یہی ہے نا کہ ایک چار دیواری سے دوسری چار دیواری کی طرف رخ کو موڑ دینا تھا. تو وہ آواز دیں گے مولانا آپ سمجھے نہیں, بیت المقدس فقط چار دیواری ہے مگر کعبہ فقط چار دیواری نہیں, علی کا زکا خانہ بھی تو ہے. صلوات محمد. تو اللہ نے کہا کہ جب میں روح پھونک لوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سارے سجدے میں گئے, الا ابلیس نہیں گیا.
اللہ نے حاضری لگائی، پھر کیوں نہیں گیا تو لما خلقتو بیدیا، جبکہ ہم نے اسے دست قدرت سے بنایا ہے، کیوں نہیں گیا تو اقرا، کہنے لگا انا خیر من، اکڑ بہت بری چیز ہے، جس نے ہزاروں برس سجدے کیے ہوں، ایک انکار سجدہ میں پوری سلطنت تباہ ہو گئی۔ غرور کرنے والا پہلا ابلیسی ہے۔ بھائی میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار، آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ آپ جانیں گے۔ ہاں یہ ابلیس ہے، اکڑا، کہنے لگا انا خیر من، مومیا مٹھو والا محاورہ سنا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی پیٹھ تھپ تھپا دینا، میں بہتر ہوں۔ اچھا وہ بھی دلیل سے بات کرتا ہے، ابلیس ہے مگر دلیل سے، توجہ رہے، کیوں بہتر؟ کہ ارے مالک خلقتنی من النار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، میں ہوں افضل، وہ ہے مفضول، بھلا افضل بھی مفضول کو سجدہ کر لے؟ بھئی تو ایک تو قانون دے گیا نا وہ، کہ ہمیشہ خلیفۃ اللہ افضل ہوگا، مفضول نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ قیاس کر بیٹھا تھا، بھئی آگ افضل ضرور ہے مگر امانت دار نہیں ہے، کوئی دانہ لیجئے آگ کے حوالے کیجئے، جلا کے خاکستر بنا دے گی، مٹی امانت دار ہے، دانہ لیجئے، تھوڑی سی مٹی ہٹائیں گے اور اس کو دبا دیجئے، کیا دیکھیں گے آپ کہ چند دنوں بعد وہ زمین کے سخت جگر کو شگاف کر کے نرم نرم کو پلے باہر آ گئی ہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، جسے زمانہ دباتا ہے خدا اسے بلند کر دیتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، آپ کے کام کا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ایک کو بولو تمہیں یہ طاقت اتنی کہاں سے آ گئی کہ تم نے زمین کے سخت جگر کو شگاف کر دیا اور باہر آ گئی؟ آواز آئے گی یہ ہماری ذاتی قوت نہیں، کہیں سے عطا کی گئی ہے، کہیں سے عطا کی گئی ہے، کہیں سے عطا کی گئی ہے۔ تو اللہ اگر کسی نرم لوبل میں اپنی طاقت دے دے تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی؟ اللہ اگر کسی کامل و اکمل انسان کی دو انگلیوں میں اپنی طاقت دے دے، صلوات بر محمد، تو مٹی امانت دار ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ جب دلیل سنی نا، تو اب کوئی موقع نہیں، فخرج منہا، صف ملائکہ سے نکل جا، انا علیک لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت، کس کی لعنت؟ کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت۔ کب تک؟ ذرا میرے ساتھ بولیے، کب تک؟ قیامت تک۔ کب تک؟ قیامت تک۔ کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت، قیامت تک۔ مالک تو اپنی لعنت کیوں بھیج رہا ہے؟ اس نے تیرا بھی انکار نہیں کیا، پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ بھائی اللہ تیرا انکار تو اس نے نہیں کیا نا، کہ نہیں میرا انکار نہیں کیا، میرے خلیفہ کا انکار کر دیا، میں نے جملہ کہہ دیا۔ اگر پتہ یہ چلا، انصاف کرنا، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر دے تو لعنت کی مدت ہے قیامت، اسے قیامت تک لعنت ہوگی۔ اب مسلمانوں مجھے انصاف کر کے بتاؤ، اگر کوئی خلیفۃ اللہ کا انکار کرے تو قیامت تک اللہ کی لعنت، اگر کوئی خلیفۃ اللہ کا ہاتھ چھین لے اسے کب تک لعنت ہونی چاہیے وہ آپ طے کر لیجئے۔ خدا بس ایک شرف دے دینا، جنت میں اتنی توفیق ہو جائے کہ ہم ان پہ لعنت کرتے رہیں جنہوں نے خلیفۃ اللہ کا حق چھین لیا۔
توجہ ہے نا کہ قرآن سے تو گفتگو ہے، میں تو تجاوز بھی نہیں کرتا اپنی سرحدوں سے، ٹھیک ہے؟ اب وہ نکلا بنا روک کے، پھر نتیجہ دے کر کے شاید وقت میں داخل نہیں کیا ان تمام کی طرف 10 منٹ اور بچے ہوئے. جب نکلنے لگا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹا. کیا کہنے لگا؟ رب فانصرنی الی یوم یبعثون. وہ میرے رب کو رب کہتا ہے. پتہ یہ چلا کہ میرے اللہ کو واحد مانتا ہے، وحدانیت کا قائل ہے. رب فانصرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت دے دے. اس کا مطلب ہے میرے خدا کی قدرت سے بھی واقف ہے. قیامت تک مہلت مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے قیامت تک بھی عقیدہ ہے. بس نہیں مانتا تو اللہ کی عدالت کو نہیں مانتا. بھائی آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے، اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. وہ نکلنے لگا تو مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دی کہ نہیں دی؟ جی ہاں، آگے والے تو بول ہی رہے ہیں، پیچھے والوں پہ سناٹا کیوں؟ اللہ نے ابلیس کو مہلت دی یا نہیں دی؟ دی نا، کس لیے دی؟ بہکانے کے لیے نا. خدا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، سب کو بہکاؤں گا. عبادت المخلصین نہیں بہکیں گے، عبادت المخلصین نہیں بہکیں گے. ہاں نکلا. کوئی ایسا ہے، میں یہ سوال پہلے بھی کر چکا ہوں، کوئی اس میں جیالہ ایسا ہے کہ جس کو شیطان نے نہ بہکایا ہو؟ ہے کوئی؟ ارے بھائی مجھے بھی شامل کر لیجیے. ہے نہیں ہے نا؟ اچھا تو آپ سب کو شیطان نے بہکایا. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ یہی تو یہاں تک مجھے لانا تھا. آپ کہہ رہے ہیں دیکھا بھی نہیں، بہکاتا بھی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غائب رہ کے بہکا سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت نہیں دے سکتا. اب بھائی یہاں تک بات آ گئی ہے تو نتیجہ تو دوں گا، لیکن تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ اسی سلسلے کو 4-5 دقیقے ایکسٹینڈ کر دوں. بھائی بات ابلیس کی ہے. وہاں تو نکالا گیا، اس کا اعتراض اور ابلیس کا اعتراض مل کر کے گفتگو کو تمام ہونا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا اور جائیے. بھی نکالا گیا، آ گیا. رسول جب مبعوث پر رسالت کی تو وہ میرے رسول کی بارگاہ میں پہنچا، بہت توجہ ہے، اور کہنے لگا اللہ کے رسول کیا کوئی گنجائش ہے کہ میں بھی بخشا جا سکوں؟ رحمت للعالمین تھا، مایوس اپنے در سے کیسے جانے دیتا. پلٹ کے رسول نے پوچھا نکالا کیوں گیا تھا؟ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کیسے سنیں گے، لیکن میں جانتا ہوں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. کہنے لگا اللہ کے رسول آدم کو ہم نے سجدہ نہیں کیا تھا. اچھا بس بات اتنی سی ہے؟ کہاں اتنی سی بہت توجہ ہے میرے سننے والوں کی. بات اتنی سی ہے کہ کوئی پریشانی نہیں. آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا نا تو نے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول. کہا ٹھیک ہے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، جا قبر آدم کو سجدہ کر لے. اب وہ باہر نکلا، وہاں تو اس نے کچھ نہیں کہا. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، وہاں تو اس نے کچھ نہیں کہا. باہر نکلا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہنے لگا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو وہ قبر آدم کو کیا سجدہ کرے؟ جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو وہ قبر آدم کو کیا سجدہ کرے؟ معلوم یہ ہوا کہ قبروں کا منکر نہیں ہے، شخصیتوں کا منکر ہے. اگر کوئی رسول کے قبر کی عظمت کا انکار کرے تو وہ رسول کا منکر، اگر کوئی علی کے قبر کا انکار کرے تو وہ علی کا منکر، اگر کوئی فاطمہ کے قبر کا منکر ہو تو وہ فاطمہ کے ذات کا منکر ہے.
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبریں مٹی کا ڈھیر ہیں، ان سے کہہ دیجئے گا کہ قرآن آنکھیں کھول کے پڑھا کرو، ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ روز محشر انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اب تو اردو تو سمجھتے ہیں نا، قبروں میں ہیں، تھے نہیں، ہیں۔ یہ قبریں مٹی کا ڈھیر نہیں ہیں، یہ قبریں بڑی طاقتور ہیں۔ اگر یہ قبریں مٹی کا ڈھیر ہوتی تو جا کے تاریخ پڑھیے، عباس متوکل کو حسین کے قبر پر پانی چڑھانے کی ضرورت ہی کیوں آتی؟ نہیں، آپ توجہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ قبریں مٹی کا ڈھیر ہیں تو تم نے سیدہ کے قبر پہ مقبرہ کیوں نہیں بننے دیا؟ اگر یہ قبریں مٹی کا ڈھیر ہیں تو امام صادق کے قبر پہ مقبرہ کیوں نہیں بننے دیا؟ اگر یہ قبریں مٹی کا ڈھیر ہیں تو تم نے محمد باقر کے قبر پہ یہ عام عمارتیں کیوں نہیں کھڑی ہونے دی؟ اس لیے تمہیں پتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے جب تک تھے ان کی طاقتیں کم تھی، جب یہ قبروں میں بدل گئے ان کی طاقتیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ جب تک زندہ تھے شخصیت تھے، جب دنیا سے چلے گئے تو یہ مکتب بن گئے ہیں۔ انہیں کوئی مار نہیں سکتا، انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب بھائی ظاہر ہے کہ میں تو آ گیا تھا مصائب تک، لیکن وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ 2-4 دقیقے اور مجھے دے دیجیے تاکہ میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں۔ بھائی ابلیس ہے، ابلیس ہے، اس نے اعتراض کیا، نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اعتراض صرف ابلیس نے نہیں کیا تھا، اعتراض کو ملائکہ نے بھی کیا تھا۔ پہلا اعتراض تو ملائکہ کا تھا، مالک اسے بنائے گا من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد برپا کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اعتراضی تو ہے نا، جو زمین میں خون بہائیں گے۔ ہم تسبیح و تحلیل تیری زیادہ کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا دے؟ تو پتہ یہ چلا کہ سجدے کسی کو معتبر نہیں بناتے۔ اسی لیے میرے معصوم نے فرمایا تھا کہ کسی کے سجدے میں آ کے دھوکہ نہ کھا جانا، معاملات کر کے دیکھ لینا معاملات میں کیسا ہے۔ مسجد میں دھوکہ کھایا اور مارکیٹ میں دکھائی دیے۔ معاملات بہت ضروری ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ توجہ ہے نا میرے سننے والوں کی؟ تو یہ تو اعتراض ہی تھا نا، کہ اعتراض اور کسی چیز کو کہتے، لیکن دونوں اعتراض میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ملائکہ نے اعتراض صفات پر کیا تھا۔ اب مجھے زور نہیں لگانا، دھیرے سے کہہ کے مصائب کی طرف چلا جانا ہے۔ ملائکہ نے اعتراض صفات پر کیا تھا، ابلیس نے اعتراض ذات پر کیا تھا۔ اب بھئی دونوں اعتراض میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے جب صفات پہ اعتراض کیا جائے تو انسان جاننے کے لیے اعتراض کرتا ہے، اور ذات پر اعتراض جاننے کے لیے نہیں کرتا، گمراہی کے معراج پہ جانے کے لیے کرتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بھئی اللہ تو پہلے کہہ چکا ہے نا کہ نسبت میری طرف ہے، ہم نے اسے بنایا ہے، ہم نے اسے بنایا ہے۔ دیکھیں صفات پر اعتراض کرنا اور ہوتا ہے، ذات پر اعتراض کرنا اور ہوتا ہے۔ جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ صفات پر اعتراض اور ذات پر اعتراض اور ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اللہ نے جواب دے دیا، ملائکہ شانت ہو کے بیٹھ گئے، لیکن اس نے صفات پر اعتراض نہیں، ذات پر اعتراض کیا۔ لفظ بدل دوں کہ ملائکہ نے صفات پر اعتراض کیا تھا، ابلیس میٹیریل دیکھ رہا تھا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اسی لیے ہم کسی بھی چیز کی نسبت دیکھتے ہیں، میٹیریل نہیں دیکھتے۔ علم کو چوم لیتے ہیں، میٹیریل دیکھ کے نہیں، نسبت دیکھ کے۔ ہمت کو چوم لیتے ہیں، میٹیریل دیکھ کے نہیں، نسبت کو دیکھ کر کے۔ فرض چوم لیتے ہیں، میٹیریل دیکھ کے نہیں، نسبت دیکھ کے۔ تو یہ ذات پر اعتراض، اور اللہ کو صفات پر اعتراض گوارا ہے، ذات پر اعتراض کبھی گوارا نہیں۔ تو جو خدا
قرآن صامت کی ذات پر اعتراض کو گوارا نہ کرے، وہ بھلا قرآن ناطق کی ذات پر اعتراض کو کیسے گوارا کرے گا؟ اور بھئی اگر کوئی قرآن صامت کی ذات پر اعتراض کرے تو اللہ اسے مردود بنا دیتا ہے، تو اگر کوئی قرآن ناطق کی ذات پر اعتراض کرے تو کیا اللہ اسے مردود نہیں بنائے گا؟ اور پھر جو پہچانتے ہوئے بھی عظمتوں کا انکار کر دے، قرآن کہتا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں۔ غدیر میں پہچانتے ہیں، سقیفہ بھی انکار کر دیتے ہیں، اور کربلا میں اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اور شاید کرتے ہیں، میں اکثر و بیشتر یہ جملے کہا کرتا ہوں، جو سن 61 ہجری میں گلوئے نازنین علی اصغر پر سہ شعبہ تیر لگا تھا، وہ اصل میں سقیفہ سے چلایا گیا تھا۔ بہت سخت جملے، اب وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے بیٹھوں۔ کربلا ایک دن میں برپا نہیں ہوتی، کربلا 6 مہینے میں برپا نہیں ہوتی، اس لیے کہ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا تحریک ہے۔ بھئی ذرا ایسے سوچا کیجئے کہ کسی شہر میں آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہو، کوئی مطالبہ کر رہا ہو، تو کیا آپ شہر چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ، مقابلہ کرتے ہیں۔ تو حسین ڈر کے نہیں گئے تھے، حسین تحریک کو سجا کر مدینے سے گزرے تھے، اور اسی لیے حسین نے تو کربلا سجائی ہے نا، کمال کر دیا حسین نے، اور شب عاشور اس پر مہر بھی اپنی لگا دی کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے صحابی کسی کو نہیں ملے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو علی کے اصحاب میں ایمان کی درجہ بندیاں تو دکھائی دیں گی، حسین کے اصحاب میں کوئی درجہ بندی نہیں۔ جہاں علی اکبر کھڑے ہیں وہیں ان کے بیٹے بھی کھڑے ہیں، جہاں عباس کھڑے ہیں وہیں جون بھی کھڑے ہیں۔ لیکن ان پوری واقعات کربلا اور تاریخ کربلا میں سب سے زیادہ اگر کسی پر مصیبتیں پڑی تو وہ سرکار سیدۃ الشہداء کی ذات امام حسین کی ذات ہے۔ اور یہ جملے میرے لیے خود کا مولا فرماتا انا قتیل الابرار، مجھے ایسے نہیں مارا گیا، مجھے رولا رولا کے مارا گیا، مجھے ایسے نہیں مارا گیا، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حسین ایک مرتبہ میدان کارزار بھی نہیں گئے ہیں، حسین 71 مرتبہ میدان کارزار میں گئے، اور ایسے بھی گئے۔ کبھی عباس جیسے بھائی کا لاشا لانے کے لیے، کبھی علی اکبر جیسے کڑیت جمع بیٹے کا لاشا لانے کے لیے، کبھی قاسم جیسے بھتیجے کے پامال لاشے کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور معلوم روایتیں تو یہاں تک لکھی ہیں کہ حسین بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حسین کربلا کی زمین پہ دہاڑے مار مار کے روتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین جب 71 لاشیں اٹھا چکے نا تو اب باری آئی ہاشمیات سے رخصت ہونے کی۔ حسین ہاشمیات کے درمیان میں گئے، شور و شعر کی صدائیں بلند ہوئی۔ حسین نے ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کر کے کہا خدایا ان بیویوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ حسین کی دعا مستجاب ہے۔ بہت طولانی مسائل نہیں پڑھنا، آپ تفصیلی مسائل بعد میں سنیے۔ اس کے بعد ہاشمیات کے بعد بہن کے خیمے میں گئے، بھائی اور بہن آمنے سامنے بیٹھے۔ حسین نے بہن کے بازو سے چادر ہٹایا اور بوسہ دے کے کہنے لگے بہن چند دقیقے بعد میری شہادت کے بعد انہی بازوؤں میں رسن بن جائے گی۔ زینب نے بڑا قیامت کا جملہ کہا اور فرمانے لگی بابا جب میرا بابا علی مجھ سے کہتا تھا تو میں بابا سے کہتی تھی بابا جس کے 18 جوان بھائی ہو کیا اس بہن کی بازو میں رسن بن جاتی تھی؟ بابا عباس کی شہادت کے بعد ہمیں یقین آ گیا کہ زینب کے بازو میں رسن بن جائے گی۔ اس کے بعد
زینب نے کہا کہ بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. کہا بہن وہ وصیت کیا ہے؟ کہا ذرا اپنا گلا تو بڑھا دو تاکہ میں تیرے گلے پہ بوسہ دے سکوں. حسین کے گلے پہ زینب نے بوسہ دیا اور ایک جملہ حسین نے کہا. زینب ڈر گئی. زینب کیسے کہنے لگے حسین بہن تو نے صحیح مقام پہ بوسہ دیا ہے, ابھی چند دقیقے بعد شمر کا خنجر ہوگا, حسین کا گلا ہوگا. آزادارو روایت کہتی ہے بہن اور بھائی رخصت ہوئے. زینب کو پھر قریب حسین نے بولا اور کہنے لگے بہن میرا کوہنا یمنی لباس لے دیا. زینب نے جیسے ہی کوہنا یمنی لباس کا نام سنا نا زینب درس گئی. بھیا واقعہ کا یہ آخری ملاقات ہے؟ ہاں بہن یہ آخری ملاقات ہے. صندوق چلائی, حسین نے کوہنا یمنی لباس نکالا, جگہ جگہ سے اسے تار تار کرنے لگے. بہن کہتی ہے بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ حسین تڑپ کے کہتے بہن تاکہ لئین میری شہادت کے بعد میرے لباس میں رغبت نہ رکھے. حسین نے کوہنا یمنی لباس سے وطن کیا. بھائی اور بہن جدا ہوئے. اس کے بعد حسین گھوڑے کے قریب آئے. نظر یمینا و شمالا, حسین نے داہنی جانب دیکھا پھر بائیں جانب دیکھا. آواز دی اے میرے شیر جیسے بہادروں, کیا آج اپنے آقا کو سوار نہ کرو گے؟ اے عباس, اے علی اکبر, اے قاسم, آج مجھے سوار نہیں کرو گے؟ زینب کے ہاتھ بڑھے. اے بھیا آج عباس نہیں لیکن عباس کی بہن زینب تجھے عباس بن کے سوار کرے گی. جزاکم اللہ خیر الجزاء. روایتیں کہتی ہیں حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگایا, بس چند دقیقے کی زحمت ہے, گھوڑے کو ایڑ لگایا, گھوڑا کے آگے نہیں بڑھتا. حسین نے قیامت کا جملہ کہا اے میرے بابا گھوڑے, یزیدیوں نے تمام مسلمانوں نے میرے صاحب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو کیا اب تو بھی ساتھ چھوڑ دے گا؟ اس نے زبان بے زبانی سے اپنے سنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا آقا ہم جانور ضرور ہیں مگر یزیدی نہیں ہیں, ہمارے سنوں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے. حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو جدا کیا, سینے میں سے ستایا, گود میں اٹھایا, کہنے لگے میری لاڈلی میں نے تیرے لیے دعا کیا تھا کہ خدایا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جس کے بغیر میں نہ زندہ رہ سکوں, میرے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکے. لیکن لاڈلی ایک دعا اور بھی تھی, خدایا جب قربانی کا وقت قریب آ جائے تو میرے کلیجے میں اتنی طاقت دے دینا کہ میں اپنی بیٹی کو روتا بلکتا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں جا سکوں. سکینہ وہ وقت آ گیا. سکینہ نے جیسے کہ تم نے سنے نا بابا کیا آپ نے واقعی موت کا ارادہ کر لیا؟ ہاں بیٹی ہم نے موت کا ارادہ کر لیا ہے. جیسے ہی سکینہ نے یہ جملہ سنا بابا کی گودی چھوڑی, قد چھوٹا ہے, سر کو اٹھایا, اٹھا کے کہنے لگی بابا اگر تم نے موت کا ارادہ کر لیا تو بس میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے. حسین سے جملہ برداشت نہ ہوا, کربلا کی زمین پہ لیٹے, سکینہ کو سینے پہ سلایا. اب مجھے نہیں پتا سکینہ خود سے اتری یا حسین نے سکینہ کو اتارا. اللہ